لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحب دعوة النبوية وسولة الحيدرية وعصمة الفاطمية وسليل الحسنية وشجاعة الحسينية وعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعلوم الجعفرية والعلوم الكاظمية وحجة رضوية وجواد تقوية ونقاوة نقوية وهيبة العسكرية وغيبة الآخية. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. صلوات مومنین کرام، لائق صد احترام، بزرگان ملت، ماتم داران سید الشہداء، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. مجلس عزا کا دور شروع ہے اور یقیناً جہاں جہاں مجلسیں ہوتی ہیں آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو محبت ہے نام حسین پر، آپ کو عقیدت ہے نام حسین پر. اور یقیناً صرف میرا روڈ ہی نہیں، دنیا کے گوشے گوشے میں ماہ محرم میں نہ جانے کہاں کہاں پر مجلس امام حسین علیہ السلام برپا ہوتی ہے، اور سب دربار حسینی میں بارگاہ امام حسین میں جمع ہو کر حسینی ہونے کا عملی مظاہرہ پیش کرتے ہیں. اس لیے میں نے دنیاوی مظاہرہ نہیں بولا ہے، عملی مظاہرہ پیش کرتے ہیں. اس لیے کہ جو حسین کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ عمل سے پہچانا جاتا ہے، وہ کردار سے پہچانا جاتا ہے. اور چونکہ یہ نام حسین ہے اور نام حسین میں وہ کشش ہے، وہ کھچاؤ ہے. میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ بڑے بڑے لوگ نام حسین کا سہارا لیتے ہیں اور سہارا لے کر بتاتے ہیں کہ اگر آج کسی کا نام قابل لائق ہے تو وہ حسین ابن علی کا ہے، یزید کا نہیں. غور کر رہے ہیں؟ تو بڑے بڑے لوگ نام حسین کا سہارا لیتے ہیں. اور خود میں کیا، رسول اللہ کی حدیث ہے، شہادت امام حسین علیہ السلام سے بہت پہلے اپنے ہی دور میں رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کی تھی، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ بے شک قتل حسین سے لوگوں کے دلوں میں ایک حرارت پیدا ہوگی. یہ جو آپ بیٹھ رہے ہیں یہ آپ کے دلوں میں حرارت پیدا ہوئی ہے. یہ جو یہاں پہ آ رہے ہیں، جو ہر جگہ پر عزادار جا رہا ہے، چاہنے والے جا رہے ہیں، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ بے شک قتل حسین سے لوگوں کے دلوں میں حرارت پیدا ہوگی، اور ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی بند نہ ہوگی.
تو آپ کے پاس وہ حرارت ہے، وہ محبت ہے جو آپ کے دل میں پیدا ہوئی ہے نام حسین سے۔ بھائی اسلام کو بچانا کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ کیا آئیڈیالوجی تھی امام حسین علیہ السلام کی، یہ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آئے گا پورا آئیڈیالوجی امام حسین علیہ السلام کی۔ آج چونکہ اپنی تیاری کچھ اور ہے، ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد۔ ہاں میں اس لیے کہ جو کل بات تھی اس سے میں کنیکٹ کرتا ہوں، تاکہ یہ کہ تشنا نہ رہ جائے، کوئی موضوع کوئی ٹاپک تشنا نہ رہ جائے، سوکھا نہ رہ جائے۔ لہٰذا ہر ایک چیز کو جو ہے ترتیب بائی ترتیب، اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اسلام کو سمجھیے کہ اسلام کیا تھا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اصل و محافظ اسلام کون ہے؟ اہل بیت ہے۔ انہی کے گھر سے اسلام پروان چڑھا، انہی کے گھر سے اسلام پروان چڑھ کے آگے بڑھا ہے۔ خود جب اسلام مشکل میں پڑا ہے تو یہی حسین ابن علی آگے آ کر اسلام کو انہوں نے بچایا ہے۔ اور صرف بچایا نہیں ہے، کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ کربلا آپ کے سامنے ہے، آپ کربلا کو دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیسی قربانی دی ہے۔ بھائی ہم نے ہسٹری نبیوں کی پڑھی ہے، بہت سے نبی گزرے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن کوئی نبی ایسا نہ گزرا کہ جس نے حسین ابن علی جیسی قربانی دی ہو۔ تو کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ سارے نبی بھی آئے دین اسلام کے لیے۔ اچھا تو یہ بھی تو ہے نا، اللہ کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ تو اسلام کے لیے آل محمد نے کیسی قربانیاں پیش کی ہیں۔ آپ دیکھیے ذرا اس دور کو یاد رکھیے، میں تمہید باندھ رہا ہوں، ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ کہ اسلام کو کیسے پہچنوایا ہے، پہلے یہ سمجھیے آپ۔ جب رسول اللہ جس دور میں آئے تھے مکے میں، کیا حالت تھی؟ نہ کھانے کا پتہ، نہ پینے کا پتہ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نہ کھانے کا طریقہ معلوم تھا، نہ پینے کا طریقہ معلوم تھا، نہ سونے کا طریقہ معلوم تھا، نہ اٹھنے کا طریقہ معلوم تھا، نہ بیٹھنے کا طریقہ معلوم تھا، نہ چلنے کا طریقہ معلوم تھا۔ اس دور میں رسول اللہ آئے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ساری روایت آپ کے سامنے ہے۔ اس دور میں رسول اللہ آ کر تبلیغ کرتے ہیں، اور مکے کے بعد جب ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو رسول اللہ نے تبلیغ کرنا بند نہیں کیا ہے۔ مکے سے لے کے مدینے تک پریشان کیا گیا، رسول اللہ کو قدم قدم پر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کیوں؟ چونکہ دشمن، جو اسلام کے دشمن تھے، وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اسلام آگے بڑھے۔ یہ جو اللہ کا پیغام محمد لے کر آئے ہیں، محمد اپنے مشن میں کامیاب نہ ہونے پائے۔ آپ دیکھیے، توجہ رکھیے گا کہ جب رسول اللہ تبلیغ کرتے تھے نا، جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو کس طریقے سے اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تمہید میں باندھ رہا ہوں، ذرا اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اذیتیں کیسی ہوتی تھی، اور رسول اللہ پھر بھی جو ہے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ آج کے زمانے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے 2-4 دشمن ہو گئے ہیں، اور باہر نکلتے ہی ہمارے لیے بڑی خطرناک ہے، راستے پہ چلنا ہمارے لیے دشوار ہے، تو آپ نکلیں گے نہیں جلدی، فون کر کے پتہ کریں گے کہ بھائی ذرا دیکھ لو کہ ہمارے لیے کوئی دشواری تو نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ کو پتہ ہے، پھر بھی نکل رہے ہیں۔ یہ رسول ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ ایک یہودی تھا، یہودی کا کام یہ تھا، روز کا اس کا معمول یہ تھا کہ رسول اللہ جس راستے سے جاتے تھے اسی راستے میں لا کے کانٹے بچھا دیا کرتا تھا۔ یہ تو آپ سنے ہیں، لیکن وہ کون سے کانٹے لاتا تھا؟ خار مغیرہ۔ جب آپ فیروز اللغات میں جائیے گا، جو ڈکشنری ہے اردو کی، تو اس میں آپ کو خار مغیرہ ملے گا کہ خار مغیرہ کہتے کس کو ہیں۔ مدینے کے باہر جو جھاڑیاں ہوتی تھیں، پہلے گاؤں وغیرہ میں ببول کے پیڑ پائے جاتے تھے، تو ببول میں کانٹے لگتے تھے۔ ہاں، تو یہ اسی قسم کے ہیں۔ یہ جو پیڑ تھے مدینے کے باہر جو جھاڑیوں میں تھے، یہ اسی قسم کے پیڑ تھے، لیکن یہ کانٹے اور بڑے تھے۔ خار مغیرہ اور بڑے بڑے کانٹے تھے۔ وہ کانٹے اسپیشلی وہ چن کے لاتا تھا اور راستے میں بچھاتا تھا۔ کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے۔ اور صرف یہی نہیں، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں نے رسول اللہ پر غلاظتیں پھینکی ہیں، گندگیوں کو پھینکا ہے۔
وہ بڑھیا والا واقعہ تو آپ کے سامنے ہے، پورا بیان بھی نہیں کروں گا، لیکن آخر میں جب بیمار پڑی تو عیادت کے لیے رسول اللہ گئے نا. اگر کوئی دوسرا ہوتا تو جاتے ہی نا، لیکن رسول اللہ نے اسلام بتایا ہے گھر جا کر، وہ شرمندہ بھی ہوئی ہے. تو ویسے یہ یہودی تھا، روز لا کے بچھاتا تھا حسب معمول. توجہ رکھیے گا، ایک دن کیا دیکھا رسول اللہ نے کہ راستے میں کانٹے نہیں بچھے ہوئے. توجہ رکھیے گا، راستے میں کانٹے ہی نہیں بچھے ہیں. تو جب رسول اللہ گھر سے نکلے اور نماز پڑھا کے فارغ ہو گئے ظہرین کی، تو کہا یہ بتاؤ کہ ہمارا دوست نہیں دکھ رہا ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا دوست کون؟ کہا وہ جو کانٹے لا کے بچھاتا تھا. کہا یا رسول اللہ وہ آپ کے لیے کانٹے لا کے بچھاتا تھا، آپ کے لیے پریشانیاں پیدا کرتا تھا، وہ آپ کا دوست کب سے ہو گیا؟ کہا نہیں وہ میرا دوست ہے. تو کہا کہ وہ بیمار ہے. کہا 2-3 دنوں سے بیمار ہے وہ. تو کہا ٹھیک ہے ہم عیادت کرنے کے لیے جائیں گے. توجہ رکھیے گا، عیادت کرنے کے لیے جائیں گے. یا رسول اللہ آپ عیادت کرنے جائیں گے؟ آپ کو اتنا پریشان کرتا تھا، آپ کے لیے کانٹے بچھاتا تھا، نہ جانے کیسی کیسی دشواریاں آپ کے لیے پیدا کرتا تھا، اور آپ کہہ رہے کہ عیادت کرنے کے لیے جائیں گے؟ رسول اللہ نے کہا ہاں عیادت کرنے کے لیے جائیں گے، ساتھ میں تم بھی چلو. جو منع کر رہے تھے کہا ساتھ میں تم بھی چلو. توجہ رکھیے گا، رسول اللہ کہاں پر آئے؟ جو یہودی تھا، جو بڑا دشمن تھا، اس کے دروازے پر دق الباب کیا. اندر سے بی بی کی آواز آئی، کون؟ رسول اللہ نے کہا میں محمد ابن عبداللہ، اللہ کا رسول، مسلمانوں کا رسول، دروازے پر آیا ہوں عیادت کرنے کے لیے. بس اتنا ہی سنا محمد، فوراً بھاگ کے اپنے شوہر کے پاس گئی. کہا سنتے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا مسلمانوں کا رسول اپنے دروازے پر آیا ہوا ہے. مسلمانوں کا رسول، کردار دیکھیے کیا کردار پیش کیا ہے آل محمد نے. مسلمانوں کا رسول دروازے پر آیا ہوا ہے. کیا کہتے ہو دروازہ کھول دوں؟ یہودی نے کہا نہ دروازہ نہیں کھولنا ہے، اس لیے کہ میں نے بڑا پریشان کیا ہے رسول کو، ان ہاتھوں نے بڑی اذیت دی ہے، لہٰذا دروازہ نہ کھولنا. تو کہا پھر میں واپس کر دیتی ہوں، اندر سے بول دیتی ہوں کہ آپ واپس چلے. کہا نا تب تو اور برا ہو جائے گا، پھر پورا مدینہ مجھ پر ہنسے گا کہ محمد مسلمانوں کا رسول، اللہ کا رسول جو ہے تمہارے دروازے پر آیا اور تم نے واپس کر دیا. کہا پھر جلدی بتاؤ کیا کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں بیمار ہوں، بستر مرگ پر ہوں، ایک کام کرو دروازہ کھول دو، لیکن اس سے پہلے ایک رومال میرے چہرے پر لا کے رکھ دو. توجہ کریے گا، ایک رومال میرے چہرے پر لا کے رکھ دو. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ نظریں رسول کی نظروں کو نہیں دیکھ پائیں گی، شرمندہ ہوں، میں نے اتنا پریشان کیا، وہ میرے دروازے پر میری عیادت کے لیے آ گئے. چہرے پر رومال ڈال دیا، دروازہ کھول دیا. بی بی ہٹ گئی سامنے سے، رسول اللہ آ گئے. آنے کے بعد رسول اللہ نے سلام کیا، کوئی جواب نہیں. کس طریقے سے بولے؟ اندر سے شرمندہ ہے، کس طریقے سے بولے؟ کوئی جواب نہیں. اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی گئے ہوں گے کسی کی عیادت کے لیے، اپنے دوست یار کی، اپنے عزیز و اقارب کی، تو ساتھ میں ایک جملہ یہی بھی بولا جاتا ہے، بولنے والے بولتے ہیں کہ بھائی معاف کرنا، ذرا دیر پتہ چلا، اور پہلے سے پتہ چلتا تو اور پہلے آتے ملنے کے لیے. تو عجب نہیں رسول اللہ نے بھی یہی بولا ہوگا کہ بھائی معافی چاہتا ہوں، شاید پہلے پتہ چلتا تو اور پہلے آتا. کوئی جواب نہیں، خاموش ہے. رسول اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب نہیں بول رہے ہو، جب ہم کلام نہیں کر رہے ہو تو میں واپس جا رہا ہوں، میں واپس جا رہا ہوں. جیسے ہی رسول اللہ پلٹے نا، فوراً اس نے کہا کہ بات بھی کروں گا، جواب بھی دوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. سب بیداری کے ساتھ سنیے گا، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. ایک سوال ہے آپ سب سے، جناب نوح نے کتنے سال تبلیغ کی؟ 950 سال تبلیغ کی ہے، حالانکہ ان کی ایج اور زیادہ ہے، ان کی عمر اور زیادہ ہے. 950 سال کی، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، 950 سال کی تبلیغ کا رزلٹ کیا نکلا؟
جو کشتی بنائی تھی، رزلٹ کیا نکلا؟ 950 سال کی تبلیغ کا۔ کشتی پہ کتنے افراد ہیں؟ 81 یا 82، 81 یا 82، اس سے زیادہ کی روایت نہیں ملتی ہے۔ رزلٹ 950 سال کی تبلیغ کا رزلٹ یہ نکلا کہ کشتی پر صرف 81 یا 82، لیکن وہ رسول جس نے صرف 40 سال تبلیغ کی، توجہ رکھیں، 40 سال تبلیغ کر کے غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ کا مجمع جمع کر کے بتا دیا کہ ہمارے کردار کو اسلام کہتے ہیں، علی کے کردار کو اسلام کہتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ یہ کردار پیش کیا ہے، ایسے اسلام نہیں پھیلا ہے۔ آج جو کہا جاتا ہے، غیر کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پہ پھیلا، نہ، تلوار کے زور پہ نہیں بولا، آل محمد کے کردار کے زور پہ پھیلا ہے۔ آل محمد نے اپنے کردار سے پہچنوایا ہے کہ اسلام کیا ہے، آل محمد نے اپنی قربانیوں سے پہچنوایا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اصل محافظ اسلام یہی ہے۔ تو دھیرے دھیرے جب اسلام پھل رہا تھا، پھول رہا تھا، تو سب آ رہے تھے، غور کر رہے ہیں، سب آ رہے تھے۔ اس میں ایک خاکہ چھوٹ گیا تھا، جس دن جناب میثم کے بارے میں جناب سلمان کا تذکرہ میں نے کیا تھا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور میں کنیکٹ کرتا ہوں، گفتگو کو میں جاری رکھتا ہوں، توجہ رکھیے گا، چونکہ آج شب 4 محرم الحرام ہے، اس لیے حبیب ابن مظاہر کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا جو ہسٹری ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ تو نام تو سلمان نے بھی بہت سن رکھا تھا، اسلام کا نام سلمان نے بھی بہت سن رکھا تھا، رسول اللہ کا نام سلمان نے بھی بہت سن رکھا تھا، لیکن ایک شوق تھا دل میں، محبت تھی کس سے؟ رسول اللہ سے ملنے کی، کہ کس طریقے سے رسول اللہ کے پاس پہنچا جائے اور ان کے ہاتھ پر ایمان لایا جائے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا جائے۔ کیونکہ جناب سلمان فارسی کا آپ دیکھیے، ان کی ہسٹری دیکھیے، وہ پہلے سے مسلمان نہیں تھے، لیکن نام سن رکھا تھا رسول اللہ کا، نام سن رکھا تھا مولا علی کا، دل میں ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا کہ پہنچنا ہے وہاں تک۔ ماں باپ کو چھوڑ کے نکلے، ماں باپ سمجھاتے رہے کہ مت جاؤ، لیکن یہ ماں باپ کو سمجھاتے رہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، میں وہاں پر آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں پہ آپ کی ہدایت ہے، جہاں پہ آپ کی نجات ہے، توجہ رکھیے گا۔ لیکن ماں باپ کو چھوڑنا پڑا۔ بھائی ہر ماں باپ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، عمار یاسر کے ماں باپ کچھ اور تھے، ویسے کرنی کے ماں باپ کچھ اور تھے، توجہ رکھیے گا، آ گئے۔ لیکن جناب سلمان فارسی جب نکلے ہیں تو چونکہ راستے کا تو پتہ نہیں ہے، بھائی فارس، سلمان فارسی ہے نا، تو فارس سے نکل کر کہاں پر آنا ہے؟ مدینے تک آنا ہے یا مکے تک آنا ہے، توجہ رکھیے گا، اور راستے کا پتہ نہیں ہے اور نہ جانے کتنی تکلیفیں ہیں۔ تو جب یہ چل رہے تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا، غسل لیا راستے میں، توجہ رکھیے گا، تو ایک دریا ملا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو میں روک دیتا ہوں۔ ایک دن جناب سلمان مولا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مولا علی بھی کھجور کھا رہے تھے، سلمان بھی کھجور کھا رہے تھے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ مولا ایک کھاتے تھے تو سلمان 2 کھاتے تھے، مولا ایک کھاتے تھے تو سلمان 2 کھاتے تھے۔ تو مولا نے مذاق کیا، مولا نے کہا سلمان بڑی اسپیڈ میں ہو، جیسے آپ لوگ ایک دوسرے کو بول دیتے ہیں دسترخوان پہ کہ بڑی جلدی ہے۔ تو مولا نے بھی دیکھیے، المزاح المومن عبادہ، مومن کا مذاق بھی عبادت ہے، بشرطے کہ وہ مذاق ہی ہو اور حد کے اندر ہو، حد کے باہر جائے گا تو پھر وہ عبادت نہیں رہے گا۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ تو پھر جب 2 مومن آپس میں مذاق کر رہے تو عبادت ہے۔ تو جناب سلمان فارسی نے کہا یا علی آپ ایسا نہ بولیے، میں آپ سے سن میں بڑا ہوں، سن رسیدہ ہوں، آپ سے ایج میں بڑا ہوں۔ تو مولانا نے کہا تم مجھ سے ایج میں بڑے ہو؟ کہا ہاں، رسول اللہ سے پوچھ لو۔ کہا پوچھنے کی کیا بات ہے، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا مجھے، کہا جب تم نکلے تھے دین اسلام کی جستجو کے لیے
یہاں پر آئے تو یہ بتاؤ کہ راستے میں کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا اس سے آپ کو کیا لینا ہے؟ وہ تو میرے ساتھ ہوا، وہ بات چلی گئی۔ کہا نہیں بتاؤ، بتانا ضروری ہے تب پتہ چلے گا۔ تو کہا ہاں راستے میں نے رکا۔ مولا نے اچھا ریپیٹ کیا، کہا ٹھیک ہے تم خاموش رہو میں بولتا ہوں۔ کہا راستے میں ایک دریا پڑا، تم کو ضرورت ہوئی، تم دریا میں گئے، تم نے اپنے آپ کو پاک کیا، توجہ رکھیے گا، تم نہائے دھوئے، لیکن جب تم دریا کے باہر نکلنا چاہتے تو معاملہ یہ ہوا کہ جہاں تمہارا لباس رکھا تھا وہیں پر ایک شیر تھا، وہیں پر ایک شیر تھا۔ کہا ہاں شیر تو تھا۔ کہا لیکن یہ بتاؤ پھر تم بچے کیسے؟ کہا کوئی تھا جس نے آ کے مجھے بچا لیا۔ کہا وہ کون تھا؟ کہا کوئی نورانی شکل والا بندہ تھا، اس نے بچا لیا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر جب میں باہر آیا اور میں نے اپنے لباس کو آمادہ کیا کہیں جا کر، تو چونکہ وہ جوان کھڑا تھا تو اس نے میری جان بچائی تھی، لہٰذا میرے اوپر فرض بنتا تھا کہ میں کچھ ہدیہ اس کو دوں، کچھ ہدیہ اس کو دوں، توجہ رکھیے گا، کچھ ہدیہ اس کو دوں۔ تو کہا پھر ہدیہ کیا دیا تم نے؟ کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا دوں، لیکن جہاں پر میں تھا وہاں پر پھولوں کے کچھ چمن بھی تھے، کچھ گلستہ بھی تھے، پھلواریاں بھی تھیں۔ میں گیا مختلف قسم کے پھولوں کو ایک کر کے گلدستہ بنایا اور گلدستہ لا کے اس کو دے دیا۔ بس اتنا سننا تھا، جیسے ہی کہا گلدستہ اس کے حوالے کر دیا، مولا نے وہ گلدستہ نکال کے سامنے رکھ دیا۔ سلمان کی آنکھ پھٹی رہ گئی کہ یہ گلدستہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ کہا جس جوان کو دیا تھا وہ جوان میں ہی ہوں، توجہ رکھیے گا۔ تو سلمان نے کہا مولا یہ تو واضح ہے کہ آپ مجھ سے بڑے ہیں، یہ تو کلیئر ہو گیا آپ مجھ سے بڑے ہیں، مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ میں نے گلدستہ کب دیا تھا اور پھولوں میں خوشبو ابھی بھی باقی ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ پھولوں میں خوشبو ابھی بھی باقی ہے۔ عجب نہیں سلمان نے بتا دیا ہوگا کہ یہ دیکھو یہ کئی سال پرانا گلدستہ ہے جس میں پھول ہے، جس میں خوشبو ہے۔ بتا دیا کہ یاد رکھو یہ وقت کے امام ہے علی ابن ابی طالب، اور اس کے بعد جب آخری حجت بھی آئے گی، جس طریقے سے ان کے وجود سے خوشبو ہے اس طریقے سے ان کے آنے پر بھی خوشبو پھیل جائے گی۔ صلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر۔ برائے سلامتی قائم حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف المنتظر المہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ غور کیا آپ نے؟ اب آپ نے پہچان لیا کہ کون بڑا ہے سن میں؟ یقیناً علی ابن ابی طالب سن میں کس سے؟ سلمان سے بڑے ہیں۔ جب بات آ گئی تو میں اور فضیلت آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے اب یہ کنیکٹ کر رہا ہوں۔ جبریل رسول اللہ کی خدمت میں ہے، رسول اللہ نے ایک سوال کیا، جبریل یہ بتاؤ تمہاری ایج کیا ہے؟ اللہ اکبر، تمہاری ایج کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی ایج کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے، ہاں بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ آسمان پر ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال میں ایک بار طلوع ہوتا ہے، 70,000 سال میں ایک بار طلوع ہوتا ہے، اور میں نے اس کو 70,000 بار دیکھا ہے۔ اور ہی نہیں کہ آپ نے بڑے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں دیکھیے فضیلت امام علی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ کتاب حالات معتبر حالات انبیاء مولانا مظفر علی خان صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں بھی ہے، حیات القلوب میں بھی ہے یہ واقعہ۔ 70,000 سال میں ایک بار طلوع ہوتا ہے وہ ستارہ۔ ہر ستارہ ایک جیسا نہیں ہے، ہر ستارے کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اس لیے زہرہ کی اپنی فضیلت ہے۔ وہ زہرہ پہ آیا تھا زہرہ بن گیا تھا چونکہ وہ رشتہ لے کر آیا تھا، تو اسی طریقے سے یہ ستارہ ہے، اس کی بھی اپنی فضیلت ہے۔ اب وہ مصلحت خدا جانتا ہے کہ 70,000 سال میں ایک ہی مرتبہ کیوں طلوع ہوتا ہے، روز کیوں نہیں طلوع ہوتا۔ اور جبریل نے کہا میں نے اس کو 70,000 بار دیکھا ہے۔ اب آپ جا کے ملٹیپلائی کر لیجئے گا کہ جبریل کی ایج کیا ہوئی، جبریل کی ایج کیا ہوئی۔ تو رسول اللہ نے کہا توجہ رکھیں بیداری کے ساتھ، مولائیوں کا مجمع ہے،
کہا جبریل یہ بتاؤ اگر وہ ستارہ دکھ جائے تو پہچان لو گے؟ تھوڑا سا بیدار ہو، وہ ستارہ دکھ جائے تو پہچان لو گے؟ کہا ہاں پہچان لیں گے، بس اتنی ہی دیر میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام آ گئے۔ صلی اللہ، جیسے ہی قریب آئے رسول اللہ نے کہا اے علی اپنے امامے کو اوپر کرو، اپنے امامے کو تھوڑا اور اوپر کرو۔ اب جیسے ہی امامے کو اوپر کیا تو جبریل نے کیا دیکھا کہ یہ تو وہی ستارہ ہے جو علی کی پیشانی پہ روشن ہے۔ تھوڑا سا بیدار ہو، جو علی کی پیشانی پہ روشن ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ وہی ستارہ ہے جس کو میں نے 70,000 بار دیکھا ہے، یہ تو علی کی پیشانی پہ روشن ہے، تو مجھے کہنے دیجئے پھر یہ علی کو ہی حق ہے کہ وہ کہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کے بارے میں جانتا ہوں۔ غور کیا آپ نے؟ پھر صلی اللہ بھائی مولا کا قول ہے نا کہ زمین سے زیادہ، تو جس کی پیشانی پہ وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے کہ جو 70,000 سال میں ایک بار آسمان پہ طلوع ہوتا ہے، تو پھر یہ حق علی ہی جیسی شخصیت کو زیب دیتا ہے کہ وہ کہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کے بارے میں جانتا ہوں۔ غور کر رہے ہیں؟ تو یہ ذات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جنہوں نے صلی اللہ محمد، تھوڑا سا صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے۔ یہ ایک اور صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ تو کل کی گفتگو سے میں کنیکٹ کر دوں، اسلام کے دامن میں یہی اسلام ہے جس کو پروان چڑھایا، جس کو اتنا پروان چڑھایا، اتنا سینچا کہ آج زمانہ پہچان رہا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ آج اسلام کے اصلی رخ کو اہل بیت نے سامنے رکھ دیا ہے، اور اسی 2 مصروں میں علامہ اقبال نے واضح کر دیا تھا کہ اسلام کے دامن میں اب اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ تو میں نے کہا تھا کہ ضرب ید اللہ کل بیان کروں گا، وہ تو میں نے ایک وہ خاکہ بیان کیا تھا، ضرب ید اللہ۔ اب رسول اللہ کا قول لیجئے، ضربت علی، نہیں غور کیا آپ نے؟ ضربت علی یوم الخندق، علی کی ایک ضربت خندق کے دن افضل من عبادت الثقلین، افضل ہے ثقلین کی عبادت سے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ ثقلین معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ ثقلین اس عبادت کو کہتے ہیں کہ جس میں زمین کی بھی عبادت ہو، زمین کے سارے انسانوں کی، جناتوں کی، سب کی عبادت ہو، آسمان والوں کی عبادت ہو، اور تا قیامت جو عبادت کی جائے گی وہ بھی عبادت ہو۔ ان ساری عبادتوں پر ایک علی کی ضربت بھاری ہے، ایک علی کی ضربت بھاری ہے۔ یہ کیوں؟ کسی جنگ میں نہیں، صرف کس میں؟ جنگ خندق میں۔ ہوا کیا تھا معاملہ کہ جب بدر میں، احد میں، دیکھیے میں خندق کو آپ کے سامنے پورا رکھوں گا نہیں، لیکن میں کچھ نئے طریقے سے کچھ نئے پوائنٹ آپ کی خدمت پہ رکھ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر، توجہ رکھیں گے بیداری کے ساتھ، جس طریقے سے آپ بیدار رہے ہیں کل پرسوں، توجہ رکھیے گا۔ معاملہ کیا ہوا ہے کہ جب بدر میں شکست ہوئی، احد میں شکست ہوئی، تو اب یہ اسلام کے دشمن پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا اب کون ہے کہ جو مقابلہ کرے؟ ابھی تک تو ہم علی کو بچپنے میں ہی دیکھتے تھے، اب تو ہم نے ان کی تلوار کے بھی کرشمے دیکھ لیے، جوہر دیکھ لیے کہ ان کے ہاتھ کی جو ہے صفائی کیا ہے۔ بدر میں بھی دیکھا، احد میں بھی دیکھا۔ جو احد کا خاکہ ہے میں کسی دن کسی امام سے کنیکٹ کر کے اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ میں ہر چیز تاریخ کے حساب سے لے کے چل رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر۔ احد کا ایک خاکہ ہے چھوٹا سا، وہ میں چوتھے ماہ میں امام زین العابدین علیہ السلام سے انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں عرض کروں گا۔ تو اب شکست ملی، تو اب یہ جو ان کے سردار تھے، دشمنوں کے بڑے بڑے سردار تھے، کہا اب کیا کیا جائے؟
بھائی ہمارے پاس تو کوئی ایسا ہے بھی نہیں کہ جو علی کا مقابلہ کرے. غور کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ فلاں جگہ ایک ہے بہت بہادر ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کہا کون ہے؟ اب آپ بتائیے نام. عمار ابن عبدود. کہا بہت بہادر ہے، بہت خطرناک ہے، علی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. یہ ان کی اپنی فکر تھی. اچھا رسول اللہ نے خندق کھدوا دی تھی. یہ اتنا بہادر تھا کہ خندق کو اپنے گھوڑے سے کدا کے خندق کے اس پار آ گیا تھا. اور آتے ہی اس نے جو ہے اسلام کو تانا دیا ہے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، رسول اللہ کے خیمے پر نیزہ مارا ہے، اور یہی کہا ہے اے محمد کیا تمہارے پاس کوئی مرد نہیں ہے کہ جو میرا مقابلہ کرے؟ اور رسول اللہ نے کہا کہ کون ہے؟ ہاں چونکہ وہ لفظ استعمال کیا ہے، کون ہے کہ جو اس کتے کے مقابلے میں جائے گا. چونکہ تانا دیا ہے، اس نے اسلام کو تانا دیا ہے، گستاخی کی ہے رسالت کی شان میں، خیمے پر نیزہ مارا ہے اور نہ جانے کیا کیا کہا تھا. تو رسول اللہ نے کہا تھا، ایسا جملہ استعمال کیا، کون ہے کہ جو اس کے مقابلے پہ جائے گا؟ مقابلے کی بات سن کے سب کانا پھنسی کرنے لگے. کون جائے گا؟ اتنا مضبوط آدمی ہے، اتنا خطرناک انسان ہے، بیٹھے کہاں ہے؟ رسول اللہ کے پاس. اور قصیدہ کس کا پڑھ رہے ہیں؟ عمر ابن عبدود کا. ارے کیا تم کو رسالت پر یقین نہیں ہے؟ کیا تم کو علی کی تلوار پر یقین نہیں ہے کہ قصیدہ کسی اور کا پڑھ رہے ہو، بیٹھے کہیں اور ہو؟ تو کہا کہ کون ہے کہ جو اس کے مقابلے میں جائے گا؟ صرف ایک ذات کھڑی ہوئی، سبحان اللہ، وہ ذات علی. رسول اللہ نے بیٹھا دیا. علی بیٹھ جاؤ. میں کہوں گا مولا یہ ذوالعشیرہ والی عادت آپ کی گئی نہیں؟ یہ ذوالعشیرہ والی عادت گئی نہیں؟ آپ کھڑے ہی ہو جاتے ہیں. عجب نہیں. مولا نے کہا جہاں جہاں اسلام کی ضرورت پڑے گی یہ علی کھڑا رہے گا. پھر دوبارہ کون ہے کہ جو اس کے مقابلے میں جائے گا؟ سناٹا ہے، کانا پھوسی ہو رہی. کون جائے گا اس کے مقابلے میں؟ ہاں رسول اللہ ہم کو بھیج رہے ہیں اس کے مقابلے میں جو اتنا خطرناک ہے، خندق دیکھا نہیں، خندق کود کے آ گیا. پھر مولا کھڑے ہو گئے، بیٹھا دیا. تیسری بار پھر رسول اللہ نے، ساری چیزیں ہیں آپ کے سامنے. ایک سوال ہے، رسول اللہ چاہتے تو ایک ہی جملہ کہتے، ایک ہی بار میں کہتے علی جاؤ اس کا کام تمام کر کے آ جاؤ. یہ 3 بار پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ذرا غور کریے گا. 3 بار پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہے رسول، یہ ہے رسول. اب مولا علی کیوں کھڑے ہو رہے تھے اس کی بھی وجہ ہے. یہ ہے رسول. رسول اللہ نے درخت کو حکم دیا ابو جہل کے کہنے پر، درخت چل کے آیا. ابو جہلی کے کہنے پر رسول اللہ نے بکریوں کو بول کے دکھایا، سنگریزے کو اپنے ہاتھ پر کلمہ پڑھوا کے دکھایا. یہ سارے معاملات ہیں کیوں؟ چونکہ رسول ہے، اور رسول کی صدا صدائے بازگشت نہیں ہوتی. رسول کی صدا، امام کی صدا جو ہے وہ واپس نہیں ہوتی ہے. لہٰذا جو رسول جو بولتا ہے اس پہ لبیک ہے، اور لبیک نہیں کہو گے تو عذاب ہے. اب آپ کو پتا چلا علی کیوں کھڑے ہو رہے تھے؟ اس لیے کہ وقت کا رسول آواز دے رہا تھا، علی کھڑے ہو کے عذاب کو روک رہے تھے. صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. نبی کی صدا صدا صدائے بازگشت نہیں ہو سکتی، واپس نہیں جا سکتی. اس لیے لبیک کہنا ضروری ہے. تو اس لیے مولا کھڑے ہو رہے تھے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر عذاب آ جائے، جو بیٹھے ہیں سب ختم ہو جائیں گے. تو بار بار مولا کھڑے ہو رہے تھے. اچھا جب کھڑے ہوئے تیسری بار تو رسول اللہ نے کہا علی جاؤ. سبحان اللہ، سبحان. اب تھوڑا یہاں سے بیدار رہیے گا. ہاں آپ تو آپ کے مزاج کی میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں. علی جاؤ. ادھر مولا چلے، ادھر رسول اللہ نے سند دے دی، اور ایسی سند دی ہے کہ وہ تا قیامت رہے گی، مٹے گی نہیں. کیا سند دی؟ آج کل ایمان
دیکھیے میں محنت کر رہا ہوں، تھوڑا محنت آپ بھی کریں، ایک سلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، توجہ رکھیے گا۔ ادھر مولا چلے، رسول اللہ نے آج معلوم ہے ایک کام اور کیا، آج جنت کو فری کر دیا، جنت کو سستا کر دیا۔ بس کس لیے؟ کامیابی علی کی خبر لاؤ، علی کی فتح کی خبر لاؤ، جنت لے جاؤ۔ تو ادھر علی چلے جو خیمے میں دبک کر بیٹھے تھے، جو چھپ کر بیٹھے تھے، وہ جنت کی لالچ میں باہر نکلے۔ اب جب کیوں، چونکہ جنت لینا ہے، توجہ رکھیے گا۔ ایک میں آیت پڑھوں گا، اتقوا من فراست المومن، ڈرو مومن کی چالاکی سے۔ ارے نہیں غور کیا، میں وضاحت کر دوں، ڈرو مومن کی چالاکی سے۔ مومن بھی چالاک ہوتا ہے جی، مومن ہی تو چالاک ہوتا ہے۔ اس کی چالاکی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی چالاکی سے گھر آباد رہتا ہے، بھائی بھائی کنیکٹ رہتے ہیں، باپ بیٹے کنیکٹ رہتے ہیں۔ مومن ایسا ہوتا ہے کہ جو ذہین ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے۔ میں نے یہ آیت سنا دی، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ادھر مولا چلے، ادھر جنت کی لالچ میں وہ لوگ چلے جو کانا پھنسی کر رہے تھے، جو عمر ابن عبد داؤد کا قصیدہ پڑھ رہے تھے۔ اب عمر ابن عبد داؤد کے سامنے مولا، توجہ رکھیے گا، عمر ابن عبد داؤد کے سامنے مولا۔ تو کچھ شرطیں مولا نے رکھی بھائی، ہر جنگ میں مولا نے کہا بھائی ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھو، دین اسلام کی دعوت دی، تیار نہیں ہوا۔ تو مولا نے کہا واپس چلے جاؤ۔ تو کہا اگر میں واپس جاؤں گا تو میرے قبیلے کی عورتیں مجھ پر ہنسیں گی کہ تو واپس آ گیا۔ تو مولا نے کہا ٹھیک ہے، میری آخری شرط یہ ہے کہ میں زمین پر ہوں، گھوڑے پر نہیں ہوں، تو بھی زمین پر آ جا۔ تو اس ملعون نے اترتے ہی اپنے گھوڑے کے پیروں کو کاٹ دیا۔ تو مولا نے کہا یہ تو نے غلط کیا، اس میں اس بے زبان کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو چاہتا تو اس کو آزاد بھی کر سکتا تھا۔ تو اب جو لڑائی ہوئی، تلواروں سے تلواریں چمکیں، اور چونکہ زمین پہ تھے دونوں، مولا بھی زمین پہ تھے، عمر ابن عبد داؤد بھی زمین پہ تھا۔ تو اب جو پیر کی دھمک ہوتی ہے، پیر کی دھمک سے گرد اڑتی تھی، تو گرد میں کبھی کبھی ایسا ہوا کہ عمر ابن عبد داؤد اور مولا غائب ہو گئے، ایسی گرد اڑی۔ بھائی فوراً والی جنگ نہیں تھی کہ فوراً رزلٹ آ جائے، جنگ بہت دیر تک چلی۔ وہ بھی بہادر تھا، مولا بھی بہادر تھے، پہلے اس نے وار کیا ہے، مولا نے اس کے وار کو روکا ہے۔ اور جو پیر کی دھمک سے جو گرد اڑتی تھی، یہ جو بیچارے آئے تھے جنت کی لالچ میں، یہ دیکھ رہے تھے کہ علی کہاں ہے، بس علی دکھ جائے اور عمر ابن عبد داؤد جو ہے گرا ہوا مل جائے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ علی عمر ابن عبد داؤد کے سینے پر، لوگوں کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ جیسے ہی سوچا کہ کھڑے ہو کے رسول اللہ کی طرف جائے، پھر کیا دیکھا کہ علی سینے سے اتر آئے۔ ارے تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ اور ڈر بھی، کہیں خدا نہ خواستہ عمر ابن عبد داؤد اگر ادھر گھوم گیا تو بھاگنے کا راستہ بھی نہ ملے گا۔ سلوات پڑھے عظمت آل محمد۔ تو ڈر بھی ہے اور غصہ بھی ہے۔ ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں گھوم گیا، بھائی ہو سکتا ہو کہ علی سے وہ جان چھڑا لے، چلو علی سے ہٹو، یہ بہت مضبوط ہے، انہیں کو کام تمام کر دو۔ تو ڈر اس بات کا تھا، اور غصہ اس بات کا تھا کہ علی کو موقع ملا، علی نہیں چھوڑا، کیوں اس کو سینے سے کیوں اتر آئے؟ سب بھاگ کے آئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ علی کو موقع ملا تھا، سینے پر سوار ہو گئے تھے، واپس اتر آئے۔ کہا اچھا، کہاں بہترین موقع ملا تھا۔ تو رسول اللہ نے کہا تم کیوں بھاگے پھر رہے ہو؟ کہا نہیں، موقع بڑا بہترین ملا تھا۔ رسول اللہ نے کہا کہ جس نے زیر کیا تھا پھر وہی زیر کرے گا، لہذا جاؤ۔ اب جب دوبارہ پہنچے ہیں نا نزدیک، تو کیا دیکھا کہ اب عمر ابن عبد داؤد لیٹا نہیں ہے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہے مولا کی، دوسرے ہاتھ میں عمر ابن عبد داؤد کا سر ہے۔ توجہ رکھیے گا، مولا کے دوسرے ہاتھ میں عمر ابن عبد داؤد کا سر ہے۔ یہ واحد جنگ ایسی ہے، توجہ رکھیے گا، پیچھے تک میں عرض کر رہا ہوں، یہ واحد جنگ ایسی ہے کہ جس میں مولا علی ذرا جھوم کے چلے ہیں۔
ذرا اترا کے چلے ہیں، ذرا عنایت سے چلے ہیں، یہ بھی لوگوں سے دیکھا نہ گیا، اور آ کے رسول اللہ سے شکایت کرنے لگے، یا رسول اللہ آج ہم نے علی کو دیکھا ہے، علی جھوم کے چل رہے تھے، علی اترا کے چل رہے تھے، اما موقع تو یہ تھا کہ علی جیسے بہادر کو اٹھا لینا چاہیے تھا، کیوں؟ چونکہ عمر ابن عبدعود کو مولا نے مارا تھا، بھائی انڈیا نے ورلڈ کپ جیتا ہے، کپتان کو نہ جانے کتنے کتنے لوگوں نے اٹھا لیا ہے، تو یہاں تو الٹا شکایت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ علی جھوم کے چل رہے ہیں، علی اترا کے چل رہے ہیں، عجب نہیں رسول اللہ نے کہا، جملہ اپنے آپ کے ذہنوں تک پہنچا رہا ہوں، عجب نہیں رسول اللہ نے کہا، یاد رکھو آج کل ایمان کی کل کفر پر جیت ہے، آج کل ایمان کی کل کفر پر جیت ہے، لہٰذا آج کل ایمان نہ جھومے گا تو کون جھومے گا؟ صلوات پڑھے عظمت آل محمد۔ بابا جی بلند نعرے صلوات۔ بارے دیگر نعرے صلوات۔ تو آج تو کل ایمان کی کل کفر پر جیت ہے، ہاں تو کل ایمان نہ جھومے گا تو کون جھومے گا؟ تم لوگ جھومو گے؟ ارے تم لوگ کو دوسرا کام ہم نے بولا تھا وہ بتاؤ۔ معاملہ ایسا تھا، تاریخ بھی اتنی مظلوم تھی کہ اس کو بھی رسول اللہ کے خیمے میں گھسنے کا موقع ہی نہ ملا، اتنی بھیڑ تھی جنت لینے والوں کی، ایک دوسرے کے بغل سے جو ہے چہرہ نکال کے کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ جنت، علی جیت گئے، یا رسول اللہ جنت، علی جیت گئے، یا رسول اللہ جنت، علی جیت گئے۔ خیمہ رسول اللہ کا بھرا ہوا تھا، ہو سکتا ہو کہ 10-20 نے ایک ساتھ بولا ہوگا یا رسول اللہ جنت، علی جیت گئے، تو کیا مطلب 10-20 کو ایک ساتھ ہی جو ہے جنت الاٹ کر دی جائے؟ لیکن یہاں معاملہ تو کچھ اور ہے۔ جنت ایک بار اور بھی سستی ہوئی تھی، لیکن اس میں 1 درہم لگا تھا، میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، اس میں 1 درہم لگا تھا، پہنچیے 7ویں امام کے زمانے میں 1 درہم لگا تھا، 1 درہم۔ معاملہ کیا تھا؟ زبیدہ بنا رہی تھی، ہارون رشید نے پوچھا کیا بنا رہی ہو؟ کہا جنت۔ اس نے کہا یہ صحیح دنیاوی گھر بنا رہی ہو، نکل جاؤ۔ بہلول بنا رہے تھے، توجہ رکھیے گا۔ تو ہارون رشید نے پوچھا کیا جنت؟ تو کہا دنیاوی گھر ہوگا۔ زبیدہ نے پوچھا کیا؟ کہا جنت۔ کہا کتنے میں؟ کہا 1 درہم میں۔ زبیدہ نے لے لیا۔ اب جب زبیدہ گھر لے کے آئی تو ہارون رشید پریشان ہو گیا، کہنے لگا تم اپنے کپڑے کو خراب کر رہی ہو، تم بادشاہ کی ملکہ ہو، میں تمہارا شوہر تمہارا بادشاہ ہوں، تم یہ مٹی کا گھر کہاں لے کے گھر میں لے کے جا رہی ہو؟ وہ تمہارا محل ہے۔ کچھ نہ بولی۔ جب رات میں ہارون رشید سویا تو کیا دیکھا؟ میری بیوی زبیدہ جنت میں۔ توجہ رکھیں، میری بیوی زبیدہ جنت میں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تب خواب میں یہ بھی جانے لگے کہ جہاں میری بیوی جس محل میں اس میں بھی جاؤں گا۔ اور جیسے ہی قریب آئے دروازے کے اور گھسنا چاہا، فرشتوں نے ان کو بازو سے پکڑ کے کہا وہ میری بیوی کا، کہا تمہاری بیوی کا، تمہارا نہیں ہے۔ تو جب صبح بیدار ہوئے تو کہا یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا بہلول نے جنت واقعاً بیچی ہے؟ کیا علی کے دیوانے نے یقیناً جنت بیچی ہے؟ اب دوبارہ بہلول، یہ دوبارہ ہارون رشید بھی لینے پہنچا۔ کہا بہلول جنت بیچو گے؟ کہا ہاں۔ کہا کتنے میں؟ کہا آج تمہاری پوری حکومت۔ کہا کل تو 1 درہم میں تھی، آج پوری حکومت۔ کہا اس لیے کہ کل جو لے گئی تھی بنا دیکھے لے گئی تھی، آج تو دیکھ کر آیا ہے۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ تو دیکھ کے آیا، لہذا تیری حکومت کے برابر، جتنی تیری حکومت ہے اس کے برابر جنت ہے۔ توجہ۔ لیکن یہاں تو 1 درہم لگا تھا نا۔ دوسرے دن معاملہ شیئر بازار بہت ہائٹ چلا گیا تھا، تو وہ ہارون رشید کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ لیکن یہاں تو فری ہے معاملہ، یا رسول اللہ جنت، یا رسول اللہ جنت، رسول اللہ خاموش۔ اچھا سب بار بار یہ تکرار بھی کر رہے ہیں، رسول اللہ کو ان کی بات یاد دلا رہے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، آپ ہی نے کہا کہ جنت۔
کہا ہاں میں نے کہا تھا جنت. کہا پھر دیجئے. کہا جس نے خبر دی اس کو مل گئی. کہا وہ کون ہے؟ کہا سلمان فارسی. اتقوا من فراست المومن، ڈرو مومن کی چالاکی سے. کہا سلمان تو وہاں گئے ہی نہیں تھے. اب کہا اس کا جواب تو سلمان دیں گے. سلمان تم نے کب دیکھ لیا کہ علی جیت گئے؟ کہا اس لیے کہ میں رسالت کے علم غیب پر یقین رکھتا تھا. تم لوگ وہاں پہنچے، میں یہی بیٹھا رہا اور میں رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کر رہا تھا، عبادت کر رہا تھا. رسول مسکرائے، میں نے کہا مبارک ہو، جنت مجھے مل گئی. اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سلمان کیا تم کو بھی جنت کی ضرورت ہے؟ تم تو رہتے ہی وہاں ہو جہاں جنت ہے. تم کو رسول اللہ نے کہا سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، تو جہاں اہل بیت ہے وہیں جنت ہے. اتقوا من فراست المومن. مومن کی چالاکی یہی تھی، چونکہ جنت میں منافق نہیں جا سکتا، کافر نہیں جا سکتا. مومن کی چالاکی یہی تھی کہ جنت کو لے لیا، منافق کے ہاتھ نہیں لگنے دیا. صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. مل کے بچہ ہے، مل کے جب چھوٹے بچے نعرہ لگائیں تو مل کے ان کی حوصلہ افزائی کیا کریے، کیونکہ جب آپ حوصلہ افزائی کریں گے تو یہی بڑے ہوں گے، تو انہی کو معرفت ہوگی اہل بیت کی. تو اتقوا من فراست المومن، یہ مومن کی چالاکی تھی. سلمان کو جنت کی ضرورت تھی کیا؟ لیکن یہ سلمان کی چالاکی تھی، یہ سلمان کا علم تھا. سلمان بیٹھے بیٹھے یہی سوچ رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آ کے خبر دے دے، ہو سکتا کوئی منافقین کے جائے، لہٰذا بہتر ہے کہ خوشخبری دے کہ جنت کو رکھ لو، منافق کے ہاتھ نہ لگنے دو. یہ مومن کی چالاکی تھی، یہ سلمان کی چالاکی تھی کہ جنت کو رکھ لیا، منافق کے ہاتھ نہ لگنے دیا. غور کیا آپ نے؟ میں آخری بات عرض کر دوں چونکہ وقت، کچھ اور باتیں بھی عرض کرنی اسی سلسلے سے. عمر ابن ابو داؤد کی بہن بہادر تھی، وہ جب اپنے بھائی کی میت پر آئی ہے نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ روئے، لیکن کچھ دیر تک کھڑی ہو کے دیکھتی رہی. اور اس کے یہ جملے اس کی بہن کے، بھیا تجھ کو روتی ضرور، لیکن میں دیکھ رہی ہوں تیرا قاتل جو ہے کریم ابن کریم ہے. سمجھا ہی نہیں آپ نے؟ اس نے سمجھ لیا اس لیے کہ کریم ابن کریم ہے. مارنے والے کا لباس تک، زرہ تک، تلوار تک لوٹ لی جاتی ہے، لیکن تیرا قاتل ایسا تھا کہ جس نے تیری زرہ کو بھی چھوڑ دیا، تیری تلوار کو بھی چھوڑ دیا. پر محمد و آل محمد صلوات. تو عزیزان محترم، تو ان کی معرفت ایسی ہونی چاہیے کہ وقت کے سلمان نہ بن سکو تو کم سے کم ان کے قریب پہنچ سکو. جو سلمان کے پاس تھا، جو ابو ذر کے پاس تھا، یہ کیا تھا؟ یہ علم بول رہا تھا. جو اس دن جناب مصعب کے بارے میں بیان کیا، وہ علم بول رہا تھا. آج بھی سلمان کا علم بولا ہے، ورنہ تو جنت تو کوئی لے کے چلا ہی جاتا. لیکن یہ سلمان کا علم تھا کہ جنت کو اپنے پاس رکھ لو، ان بدوؤں کے ہاتھ میں نہ لگنے دو، چونکہ یہ تو منافق ہے. یہ تو ابھی جو ہے عمر ابن ابو داؤد کی تعریف کر رہے تھے. تو کیسے ان کو جنت مل سکتی ہے، جو کہ علی اور رسول کے ہوتے ہوئے کسی اور کی یہ تعریف کر رہے تھے. عزیزان محترم، آج شب 4 ہے. ایسے ہی علم حبیب ابن مظاہر کے پاس بھی تھا. مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، تھوڑا 10 منٹ رک جائیے گا، جذبات کو آپ اپنے کنٹرول کریے. حبیب ابن مظاہر کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے. حبیب ابن مظاہر، مظاہر کے بیٹے حبیب. مظاہر کون تھے؟ رسول اللہ کے صحابی تھے، اور حبیب بھی رسول اللہ کے ہی زمانے میں، بھلے وہ ایج میں بڑے امام حسین علیہ السلام کے، لیکن امام حسین کے دوست تھے. حبیب جو ان کا نام ملا ہے وہ دوستی میں ملا ہے. حبیب کے معنی ہوتے ہیں دوست کے.
میں ہسٹری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جب مولا کی شہادت ہوئی ہے مولا علی کی 40 ہجری میں، آپ کو پتہ ہے کوفے کی عورتوں نے مولا سے یہ ڈیمانڈ کی تھی، یا علی مجھے آپ اپنا خطبہ سننے دیں. تو قمبر سے مولا نے کہا تھا کہ جا کے کہہ دو کہ مردوں کے مجمع میں عورتیں نہیں آتی ہیں. جذبات کو میں بھی کنٹرول کر رہا ہوں چونکہ رونا آ رہا ہے. یا پھر مجھے اپنا خطبہ سننے دیں یا مجھے میرے لیے کسی معلمہ کا اہتمام کر دیں. مولا نے کہا تھا کہ قمبر جا کے ان کو بول دو کہ کل تمہارے لیے معلمہ کا اہتمام ہو جائے گا. جناب زینب و جناب ام کلثوم بابا کے کہنے پر کوفہ گئی تھیں. بابا کی زندگی میں، اپنے بابا کی زندگی، مولا کی زندگی میں، کس لیے؟ عورتوں کو درس دینے کے لیے، بچیوں کو درس دینے کے لیے. بچوں میں کون درس دیتا تھا؟ امام حسن، امام حسین اور چائنے والے. غور کریے گا، مین پوائنٹ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، پھر میں جناب حبیب کے مصائب پر آتا ہوں. امام حسن اور امام حسین دونوں بھائی ہیں، سب کو پتہ ہے. مولا کی شہادت کے بعد لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کی طرف رجوع کیا. وہ الگ سی بات ہے کہ شام والوں نے ایسی سیاست کھیلی ہے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کہ امام حسن علیہ السلام کو ایک دم مظلوم کر دیا. غور کر رہے ہیں؟ تو اپنی شہادت سے پہلے امام حسن علیہ السلام مدینہ آ گئے تھے. اب یہ معاملہ ہو کہ کوفے میں جو یہ درس قرآن دیا جاتا ہے، جو بچوں کو درس قرآن دیا جاتا ہے، جو تجوید بتائی جاتی ہے، جو عربی گرامر بتایا جاتا ہے، یہ کون ان کو دے؟ ایسے نہیں شریکت الحسین بولا جاتا ہے جناب زینب کو. جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک یعنی رسول اللہ تک کوئی عورت کسی نبی کے منصب میں حقدار نہیں تھی، شریک نہیں تھی. بڑی جرات کے ساتھ میں بول رہا ہوں، جناب آدم سے جناب خاتم تک کوئی عورت کسی نبی کے ساتھ شریک نہیں تھی کسی بھی منصب میں. صرف 2 عورتوں کو یہ اعزاز ملا ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، رسول اللہ نے کہا فاطمہ تو بزۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. اور دوسری ثانیہ زہرا شریکت الحسین کا مطلب حسین کے ساتھ ساتھ شریک ہے. برائے عظمت ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، آواز بلند صلوات. اللہم صلی اللہ. اب امام کی حکمت عملی دیکھیے اور ثانیہ زہرا کی دور اندیشی دیکھیے. اب درس قرآن دیکھو، یہ جناب زینب کی حکمت عملی تھی جس سے امامت بھی مشورے کرتی تھی. کہا بھیا حسین یہ درس قرآن دے گا کون؟ دونوں بھائی بہن نے مشورہ کیا. انتخاب کیے گئے 2 نام، ایک حبیب ابن مظاہر، ایک مسلم ابن اوسجہ. اے حبیب، اے مسلم، ہم لوگ مدینے جا رہے ہیں لیکن تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کوفے کے بچوں کو، بچیوں کو درس قرآن دو گے. کیوں؟ کربلا کب ہوئی ہے؟ 61 ہجری میں. یہ لوگ واپس کب آئے ہیں مدینے؟ امام حسن امام حسین اپنے کنبے کے ساتھ کوفے سے غالباً 48 ہجری یا 47 ہجری ایسے ہی کچھ ہے. تو اگر آپ جوڑ لیں 11 وہ اور ادھر تو 14 سال 15 سال یا 13-14 سال ایسے ہی کچھ ہوتا ہے. تو انصاف سے بتائیے کہ جو بچے اس وقت حبیب ابن مظاہر سے انہوں نے درس لینا شروع کیا ہوگا، 20 سال والے اگر 20 سال کے ہوں گے تو 61 ہجری تک تو وہ 33-34 کے ہو گئے ہوں گے. 10 سال والے 23-24 کے ہو گئے ہوں گے. یہ حکمت عملی تھی امام کی، یہ دور اندیشی تھی جناب زینب کی کہ کیوں ان کو انتخاب کیا. اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ جب حبیب ابن مظاہر کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کے سر نیزے پر بلند کر کے کوفے میں لایا جائے گا تو یہ بلند کی جائے گی صدا کہ یہ باغی ہیں. لیکن جو بچے بڑے ہو جائیں گے، اور یہ ہوا کوفے میں، یہ ہوا تھا. لوگوں نے جیسے ہی حبیب ابن مظاہر کو کے سر کو دیکھا کہا یہ باغی کب سے ہو گئے؟ یہ تو ہمارا معلم ہے، یہ تو ہمارا استاد ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے معلم، اپنے ٹیچر، اپنے استاد کے سر پر ڈھیلے مارے، کنکڑیاں پھینکے؟ لہٰذا وہاں سے یہ پتہ چلا کہ یہ باغی نہیں ہے، یہ تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حبیب ابن مظاہر کربلا گئے تھے. یہ دور اندیشی تھی تاکہ کوفے کے لوگوں کو 61 ہجری میں یہ بچے بتائیں گے، یہ جوان بتائیں گے. غور کیا؟ آج شب 4 محرم ہے.
بس رونے کے لیے آمادہ ہو جائیے. یہ شریکت الحسین ہے. جب فوج عادہ کے لشکر پہ لشکر آ رہے تھے نا، اور شبر ملعون جو سب سے بعد میں سب سے بڑا لشکر لے کر آیا ہے، تو امام حسین سے جناب زینب نے کہا بھیا آپ کو کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ امام حسین نے کہا ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ کہا بلا لو. شب عاشور امام حسین علیہ السلام چراغ بجھا کے لوگوں کو بھیج رہے تھے. اس حسین کو کیا ضرورت تھی کہ بلائے، لیکن بات شریکت الحسین کی تھی، اس لیے خالی نہ جائے. جناب زینب کے کہنے پر لکھا. اور کس کو لکھا معلوم ہے؟ یہ خط کس کے نام؟ رجل الفقیہ. حبیب ابن مظاہر کو رجل فقیہ سے یاد کیا. فقیہ کس کو کہتے ہیں معلوم؟ ابھی آپ کو مسائل میں پتہ چل جائے گا. خط لکھ دیا، اے حبیب میں حسین ابن علی. آج دوست نہیں کہا ہے، رجل فقیہ کہا ہے. میں حسین ابن علی نواسہ رسول کربلا کے میدان میں. فوج اشکیا میرے سامنے ہے جس نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور میرے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے گئے ہیں، فتوے لگائے گئے ہیں قاضی شورے نے. قاضی شورے کی بات بھی انشاءاللہ آئے گی. کہ حبیب کیا تم ہماری مدد کے لیے آ سکتے ہو؟ اور آخر میں نوٹ لگایا، رکنے کے لیے یہی کافی ہو. اے حبیب یاد رکھو میرے ساتھ علی کی بیٹیاں. بھیجا اپنے ہی چاہنے والوں میں سے کسی کو بھیجا کوفے، جاؤ جتنی جلدی ہو سکے کوفہ پہنچ جاؤ. کوفے کے حالات آپ سمجھ چکے ہیں نا، متعدد بار میں نے بتایا ہے. جناب مسلم کے بعد سے لے کر کوفے کے حالات کتنے خطرناک ابن زیاد نے کر دیے تھے. گلی گلی کوچا کوچا سب پیک کر دیا گیا تھا. نہ باہر کو کوئی اندر آ سکتا ہے، نہ اندر کا کوئی باہر جا سکتا ہے. اس کا مطلب امام حسین علیہ السلام نے جس کو بھیجا تھا وہ کوفے کے راستے سے واقف تھا. حبیب ابن مظاہر اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے تھے. دق الباب ہوا. پوچھا حبیب نے کون؟ کہا قاصد حسین کربلا سے. فوراً حبیب نے دروازہ کھولا، خط لیا، اس سے کہا کہ جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے واپس ہو جاؤ. رجل فقیہ، ذہن میں رکھیے گا، رجل فقیہ. اے حبیب ایک گلاس پانی تو پلا سکتے تھے نا، ایک گلاس پانی تو پلا سکتے تھے نا، کربلا سے آیا تھا. یہ رجل فقیہ ہے. انہوں نے دور سے دیکھا، کیونکہ کوفے کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ اگر ہم نے ان کو بیٹھایا تو ابن ذات کے سپاہی گرفتار کر لیں گے. لہٰذا کہا بھائی جتنی جلدی آئے اتنی جلدی واپس چلے جاؤ. کوفے کے معاملات معلوم ہے کیا تھے؟ آپ تلوار لے کے نہیں چل سکتے ہیں، جتنے بھی تھے کوئی تلوار لے کے نہیں، پابندی تھی تلوار لے کے چلنے پہ. آپ اپنے گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے ہیں. ہاں آپ کا گھوڑا اگر باہر جانا چاہتا ہے تو آپ کا غلام لے کے جائے گا، آپ لے کے نہیں جائیں گے اگر آپ صاحب سربت. یہ طرح طرح کی پابندیاں لگائی گئی تھی. حبیب ابن مظاہر نے خط کو کھولا، پڑھنا شروع کیا. زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا نواز رسول کا خط ہے. کہا کیا لکھا؟ کہا نرگے آدم میں گھر گئے. پتہ ہے زوجہ حبیب نے دسترخوان کے ایک کونے کو یوں پلٹ دیا. عرب میں جب کسی کی مظلومیت کی داستان سنتے تھے نا، یا کسی کے بارے میں کچھ سنتے تھے، دسترخوان کے کونے کو پلٹ دیتے تھے. زوجہ حبیب نے ایسا ہی کیا. یہ رجل فقیہ امتحان لیا. کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا اگر میں چلا گیا پھر تمہارا کیا؟ زوجہ تھی، کتنی عاشق تھی، چاہنے والی تھی نا. لیکن جناب حبیب نے امتحان لیا تھا. کہا پھر تمہارا کیا ہوگا؟ فوراً زوجہ حبیب نے کہا کہ آپ گھر میں بیٹھیے، میں باہر نکل کے نواز رسول کی مدد کے لیے جاؤں. فوراً حبیب نے مرحبا کہا، میں تمہارا امتحان لے رہا تھا. ایسا امتحان لیا کہ انصار میں لا کے اپنی بیوی کو کھڑا کر دیا، چاہنے والوں میں. مرحبا بولا، بیوی سے رخصت ہوئے. غلام کو پہلے ہی بول دیا تھا کہ فلاں مقام پر کسی طریقے سے میرا گھوڑا لے کر پہنچو، میں کسی اور راستے سے تدبیر کر کے وہاں پر پہنچوں گا.
کیونکہ کوفے کے حالات بڑے خطرناک ہیں. ابن زیاد کسی کو باہر جانے ہی نہیں دیتا تھا, چاروں طرف اس کے سپاہی پھیلے ہوئے تھے. لیکن چونکہ حبیب ابن مظاہر بھی کوفے کے ہی رہنے والے تھے تو کوفے کے راستے سے یہ بھی واقف تھے. توجہ کریں, رونے کے لیے یہی کافی ہوگا. حبیب ابن مظاہر کسی طریقے سے جب اپنے گھوڑے کے پاس پہنچے نا تو کیا دیکھا, غلام گھوڑے کے گردن میں اپنا ہاتھ ڈال کے گریہ کر رہا ہے اور یہی کہہ رہا تھا کہ اگر میرا آقا میرا مالک نہ آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے نواز رسول کی مدد کے لیے جاؤں. جیسے ہی حبیب نے یہ سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے. روایت میں ہے کہ غلام کو بھی لیا, روایت میں یہ بھی ہے کہ غلام کو لیا. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اکیلے گئے, لیکن کچھ روایتوں میں کہ غلام کو بھی ساتھ میں لیا اور کربلا کی جانب نکلے. ادھر امام حسین علیہ السلام منتظر ہیں, کس کے؟ اپنے دوست کے. فوراً کہا اے عباس آؤ, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوفے کی طرف سے کچھ گرد نمودار ہو رہی ہے. جب قریب آئے تو کیا دیکھا کہ یہ تو حبیب ابن مظاہر ہے. اے عباس و علی اکبر و قاسم آؤ, میرے بچپن کا ساتھی آ گیا, میرا دوست حبیب ابن مظاہر آ گیا. اجرکم اللہ. بڑھ کے حبیب کو گلے سے لگایا, اپنے پاس بیٹھایا. بیویوں میں خبر پہنچ گئی کہ بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے. اجرکم اللہ. شہزادی نے جیسے حر کو سلام پہنچایا تھا, حبیب کو بھی سلام پہنچایا. حبیب نے اپنا سر پیٹا, اللہ اللہ, یہ وقت آ گیا کہ آقا زادیہ غلام کو سلام کریں. بس 2 جملے اور سنیں. حبیب کو اجازت ملی, حبیب گئے, اپنے مولا پر قربان ہو گئے. رونے کے لیے یہی کافی ہوگا. 11 محرم کو جب شہداء کے سر کو بلند کیا گیا ہے نا, دیکھیے کس طریقے سے کوفے میں انقلاب پیدا ہوا تھا. شہداء کے سروں کو بلند کر کے جب کوفے میں لایا گیا ہے نا, تو حبیب ابن مظاہر کے سر کو ان کا بیٹا محمد دیکھتا ہے. جوان بیٹا تھا. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بابا کے سر کو نیزے پہ بلند کیا جائے. رونے کے لیے آزاداران ہمیں مظلوم کربلا, بس یہ جملہ کافی ہے, رو لیجئے دل کھول کے. بس اتنا سننا تھا کہ وہ گیا اور اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو لے کے آیا. جو نیزہ بردار نیزہ لے کے کھڑا ہوا تھا اس پر حبیب ابن مظاہر کے بیٹے نے, محمد نے حملہ کیا اور اپنے بابا کے سر کو اپنی آغوش میں لے کے جناب سید سجاد کے قریب سے یہ کہتا ہوا گیا, ہائے جس کا جوان بیٹا ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ کا سر نیزے پہ بلند کیا جائے. جیسے ہی جناب سید سجاد نے یہ سنا, بابا کے سر کی طرف مخاطب ہوئے, اے بابا, حبیب کا بیٹا اپنے بابا کے سر کو لے کے چلا گیا. لیکن ہائے سجاد اتنا مجبور, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توق, کمر میں لنگر. ارے سجاد اتنا مجبور ہے کہ اپنی پھپھیوں کے لیے, بہنوں کے لیے چادر کا اہتمام بھی نہ کر سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لزم بقضائہ و تسلیم لامرہ علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. بار لا بحق محمد و آل محمد تصر سے عبادت کو قبول فرما, ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار لا بحق محمد و آل محمد جو بیمار ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بار لا بحق محمد و آل محمد جو بے اولاد انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. بار لا بحق محمد و آل محمد جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما. بار لا بحق محمد و آل محمد حاضرین میں جو نیک خواہشات والے ہیں ان کی نیک خواہشات کو قبول فرما. بار لا بحق محمد و آل محمد ہم کو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما کہ ہم عزاداری سید الشہداء کو اور آگے بڑھا سکیں. بار لا بحق محمد و آل محمد علماء کمراج اکرام کی حفاظت فرما. بار لا بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بار لا بحق محمد و آل محمد جو زائرین زیارت کے لیے گئے ہیں ان کی حفاظت فرما. بار لا بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں معصومین علیہ السلام کے روزے ہیں ان کی حفاظت فرما. بار لا بحق محمد و آل محمد منتقم خون حسین حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے آباء و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع ماتم حسین.
قبضہ کرے گا نہر پر جائے گا جب وہ نہر پر، جائے گا جب وہ نہر پر، لائے گا پانی مشک پر، لاکھوں کرے گا سر کلام میدان میں جب آیا جری، میدان میں جب آیا جری، آدھا ایک بجلی گری، لو کھینچ گئی تیرے دو دم، عباس میرے لشکرم، عباس میرے لشکرم، چلو میں پانی بھر لیا، چلو میں پانی بھر لیا، لیکن نہ ایک قطرہ پیا، کھاتا ہوں میں حق کی قسم، عباس میرے لشکرم، عباس میرے لشکرم، کرب و بلا میں وہ شب عاشور کا سما، وہ تاحد نگاہ اندھیرا کے علما، وہ ایک نشیب اور جہاں پر وہ ایک فغان کہتی تھی خاک اٹھا کے، بصد رنج ایک ماں کہتی تھی خاک اٹھا کے، بصد رنج ایک ماں، لٹ جائے گا کل میرا گھرانہ میرے آگے، شکوہ شکوہ نہ کروں گی میں، کوئی اپنے خدا سے وعدہ ہے یہ بابا سے میرا، صبر کروں گی، وعدہ ہے یہ بابا سے میرا، صبر کروں گی، دیکھوں گی ہر ایک جور و جفا، صبر کروں گی، جب ہوگا ستم حد سے سوا، صبر کروں گی، لاؤں گی نہ ہوٹوں
गिला सब्र करूंगी लाऊंगी ना होठों पे गिला सब्र करूंगी हाफिज मेरे वादे का खुदा सब्र करूंगी लाऊंगी ना होठों पे गिला सब्र करूंगी लाऊंगी ना होठों पे गिला सब्र करूंगी कुनबा मेरा प्यासा है खबर है मुझे लेकिन कुनबा मेरा प्यासा है खबर है मुझे लेकिन गाजी मेरा जिंदा है खबर है मुझे लेकिन दो गाम पे दरिया है खबर है मुझे लेकिन आऊंगी ना होठों पे गिला सब्र करूंगी हाफिज मेरे वादे का खुदा सब्र करूंगी लाऊंगी ना होठों पे गिला सब्र करूंगी देखूंगी जुदा होते हुए बाजुए अब्बास देखूंगी जुदा होते हुए बाजुए अब्बास जब चेहरे अब्बास पे आएगी नजर याद जब टूट रही होगी सकीना की वो एक गिला होठों पे गिला सब्र करूंगी हाफिज मेरे वादे का खुदा सब्र करूंगी लाऊंगी ना होठों पे गिला सब्र करूंगी देखूंगी मैं जब अकबरे मेहरू का कलेजा देखूंगी मैं जब अकबरे मेहरू का कलेजा और असगर बेशीर का वो फूल सालाशा जब खून में डूबेगा वो कासिम का सरापा लाऊंगी ना होठों पे गिला सब्र करूंगी हाफिज मेरे वादे का खुदा सब्र करूंगी लाऊंगी ना होठों पे गिला सब्र करूंगी लाऊंगी सब्र करूंगी कुनबा मेरा प्यासा है खबर है मुझे लेकिन कुनबा मेरा प्यासा है खबर है मुझे लेकिन गाजी मेरा जिंदा है खबर है मुझे लेकिन वो गाम पे दरिया है खबर है मुझे लेकिन लाऊंगी ना होठों पे गिला सब्र करूंगी हाफिज मेरे वादे का खुदा सब्र करूंगी ना होठों पे गिला सब्र करूंगी लाऊंगी ना होठों पे गिला सब्र करूंगी देखूंगी मैं जब अकबरे मेहरू का कलेजा देखूंगी मैं जब अकबरे मेहरू का कलेजा और असगर बेश
شمشیر کا وہ پھول سلاشا، جب خون میں ڈوبے گا وہ قاسم کا سراپا، لاؤں گی نہ ہونٹوں پہ گلا، صبر کروں گی، حافظ میرے وعدے کا خدا، صبر کروں گی، لاؤں گی نہ ہونٹوں پہ گلا، صبر کروں گی، لاؤں گی نہ ہونٹوں پہ گلا، صبر کروں گی، دیکھوں گی جدا ہوتے ہوئے بازوئے عباس، دیکھوں گی جدا ہوتے ہوئے بازوئے عباس، جب چہرہ عباس پہ آئے گی نظر یاس، جب ٹوٹ رہی ہوگی سکینہ کی وہ ایک آس، لاؤں گی نہ ہونٹوں پہ گلا، صبر کروں گی، حافظ میرے وعدے کا خدا، صبر کروں گی، نہ ہونٹوں پہ گلا، صبر کروں گی، نہ ہونٹوں پہ گلا، صبر کروں گی، جب ہوگا میرا لال تہے خنجر بیدار، جب ہوگا میرا لال تہے خنجر بیدار، جب دیکھ کے تڑپے گا یہ منظر میرا سجاد، خیمے سے نکل آئے گی جب زینب ناشاد، صبر کروں گی، حافظ میرے وعدے کا خدا، صبر کروں گی، نہ ہونٹوں پہ گلا، صبر کروں گی، نہ ہونٹوں پہ گلا، صبر کروں گی، لاؤں گی نہ ہونٹوں پہ گلا، صبر کروں گی، لاؤں گی نہ ہونٹوں پہ گلا، صبر کروں گی، جب خیمہ شبیر جلائیں گے ستمگر، جب خیمہ شبیر جلائیں گے ستمگر، ہوگی نہ سر زینب و کلثوم پہ چادر، جب بالی سکینہ کے بچھ جائیں گے گوہر، نہ ہونٹوں پہ گلا، صبر کروں گی، حافظ میرے وعدے کا خدا، صبر کروں گی، نہ ہونٹوں پہ گلا، صبر کروں گی، لاؤں گی نہ ہونٹوں پہ گلا، صبر کروں گی، پھر جلدی ہلال آ گیا صحرا میں وہ لمحہ، پھر جلدی ہلال آ گیا صحرا میں وہ لمحہ، سچ ہوتے ہوئے شام غریباں نے بھی دیکھا، عاشور کی شب فاطمہ زہرا کا یہ نہنا، نہ ہونٹوں پہ گلا، صبر کروں گی، حافظ میرے وعدے کا خدا، صبر کروں گی، نہ ہونٹوں پہ گلا، صبر کروں گی، لاؤں گی نہ ہونٹوں پہ گلا، صبر کروں گی، حسین السلام، حسین السلام، حسین السلام، حسین السلام، حسین السلام،
जाओ। حسین السلام حسین السلام حسین السلام سلام تجھ پہ علی و بطول کے پیارے سلام تجھ پہ خدا اور رسول کے پیارے سلام تجھ پہ علی و بطول کے پیارے سلام تجھ پہ خدا اور رسول کے پیارے سلگتی ریت پہ تیروں پہ جو کیا سجدہ بچا گیا ہے شریعت کو وہ تیرا سجدہ حسین بے کفل حسین بے وطن حسین بے خطا قتیل نینوا حسین السلام یزید دی کو مٹانے جو پرستم نکلا تو سر سے باندھے کفن چھوڑ کر وطن نکلا یزید دی کو مٹانے جو پرستم نکلا تو سر سے باندھے کفن چھوڑ کر وطن نکلا تجھے نہ چین سے رہنے دیا مدینے میں یہ زخم اب بھی بکا کر رہے ہیں سینے میں حسین بے کفن حسین بے وطن حسین بے خطا قتیل نینوا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین السلام حسین السلام حسین یا حسین حسین یا حسین حسین السلام کبھی جو چشم تصور گئی ہے کرب و بلا تو میں نے دشت کا منظر لہو لہو دیکھا کبھی جو چشم تصور گئی ہے کرب و بلا تو میں نے دشت کا منظر لہو لہو دیکھا کسی ضعیف کے مقتل میں بین گونج اٹھے میں تیرے خشک گلے پر فدا میرے بچے حسین بے کفل حسین بے وطن حسین بے خطا قتیل نینوا حسین السلام حسین السلام یہ وہ ضعیفت جس کو بطول کہتے ہیں جگر کا ٹکڑا جسے خود رسول کہتے ہیں یہ وہ ضعیفت جس کو بطول کہتے ہیں جگر کا ٹکڑا جسے خود رسول کہتے ہیں زمین گرم کو بالوں سے صاف کرتی تھی تڑپ کے روتی تھی اور مرثی آئے پڑھتی تھی حسین بے کفن حسین بے وطن حسین بے خطا قتیل نینوا حسین یا حسین 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 یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین جفا کے دشت میں تیروں کی جا نماز بچھی اور اس پہ سبت پیمبر نے وہ نماز پڑھی جفا کے دشت میں تیروں کی جا نماز بچھی اور اس پہ سبت پیمبر نے وہ نماز پڑھی وضو لہو سے کیا تھا کہ بند تھا پانی یہ وہ نماز ہے جس کا نہیں کوئی ثانی حسین بے کفل حسین بے وطن حسین بے خطا قتیل نینوا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سارے مل کے پڑھیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
علی خیر العمل حیا علی خیر العمل محمد و آل محمد صلوات. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیل، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سید نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی آل الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگاہ غریبان مولا بے کسان بادشاہ خراسان جامعین یتیمان، السلام علیکم مولا وابن مولا، السلام علیکم غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا روحی و جسم الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ مخرجک وجہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم تجھے ولی کر حجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضکا وتمتعه فيها قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.